دعوت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کا رخ دنیا سے آخرت کی ہو جائے۔ ابھی ہمارا صبح شام 24 گھنٹے دنیا کی فکر ہے اور اس سے کچھ بچا کچا وقت دین کو دے دیتے ہیں۔ اب ہمارا فکر آخرت بن جائے کہ میری آخرت بنے۔ دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی اسی کی فکر ہو اس کو، اور دکان پر بیٹھ کر اسی کو سوچے میری آخرت کیسے بنے، میرا کاروبار کے ذریعے میری آخرت بنے، ہمارا رخ دنیا سے آخرت ہو جائے، ہمارا دکھ چیزوں سے اعمال کی طرف ہو جائے۔ ہم آج کل تو اپنی ضرورتیں پوری کرنا، سب پورا ہونا دنیا مال اور پیسوں سے سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے اعمال سے اپنی آخرت سے بنائی اور اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی اس سے اللہ سے حل کروائے۔ تو ہمارا فکر دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اور مخلوق سے خالق کی طرف۔ آج ہم اور آپ، ہماری زبان کا بول بھی وہی ہے کہ نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ کبھی زبان کا بولی کہ اللہ کے نہیں کھلائے گا تو کیسے کھائیں گے؟ اللہ اگر نہ کھانے دے تو میرے دوست آدمی گھر میں ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کے سامنے اور نمرود کی قوم کے سامنے یہی کہا کہ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، الذی یطعمنی ویسقین، جو اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ نمرود یہ کہہ رہا تھا میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اور ہماری دکانیں کیا کہتی ہیں؟ میں کھلاتی ہوں میں پلاتی ہوں، اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا، یہ نہیں ہے۔ یہ میرے دوستوں مخلوق سے خالق کی طرف ہمارا فکر، اللہ کرنے والے ہیں، ضرورتیں وہی پوری کرے گا، روزی وہی دے گا، تندرستی وہی دے گا، شفا وہی دے گا، اولاد وہی دے گا، اور میری اولاد کی تربیت وہی کرنے والا ہے۔ میں اس محنت کو کروں گا جو محنت میرے ذمے ہے، مربی تو میرا اللہ ہے۔ تو یہ میرے دوست رخ بدلنا ہے ہمارا، جو صحابہ کا تھا۔ ہاں، دنیا سے کے بجائے دین، آخرت کی زندگی، اور چیزوں کے بجائے اعمال کو بنانا، اپنی نماز کو ایسی بنانا کہ جو نماز کے بعد مجھے یقین ہو کہ میری ضرورت اور میرا یہ مسئلہ ہے، اور میرا مسئلہ میرا اللہ حل کرے گا، اور اللہ نے مسئلے کے حل کے لیے مجھے نماز دی ہے۔ آدمی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ بھائی میں بیمار ہو جاؤ تو دوا مت کرو، دوا کرو لیکن دوا میں شفا یہ مت بول، یہ یقین غلط ہے۔ اللہ دینے والے ہیں، شفا اللہ دے گا، اور جب شفا اللہ دے گا تو دواخانے میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا یہ کہ اللہ دواخانے جاؤ شفا تو دینے والا ہے، تو ہی شفا دے دے۔ اولاد میری نافرمانی کر رہی ہے تو نافرمانی کرنے کے بعد وہ اس کو نافرمان نہ سمجھیں، اپنے کو دیکھیں میرے اعمال کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے، میرے اعمال کہاں بگڑے ہیں، میں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جس کا اثر میری اولاد پہ پڑ رہا ہے، اور میری اولاد میری نافرمان بن رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ محنت تو اس لیے ہے کہ ہم دن بدن قربانی میں آگے بڑھیں، اور دن بدن اللہ کے دین کے تقاضوں کو دنیا کے تقاضوں پر مقدم کرنے والے بنیں۔